تو اس علیم و خبیر خدا نے جو انبیاء کو مقرر کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو نبی بناتا ہے، اس نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو کسی مقام پہ نہیں روکا کہ آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں آپ یہ باتیں نہ کریں، میرا پلان یہ ہے۔ پھر سب سے بڑی بات کہ قرآن میں کہیں پہ بھی نبوت کی اقسام کو بیان نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ میں کوئی ایسے انبیاء بھی بھیجتا ہوں جن کو یہ کوئی تعلیم نہیں دیتا، کوئی کتاب نہیں دیتا، ان کو یہی کہتا ہوں کہ جو تم سے پہلے تھے ان کی جا کے تعلیم کو تم آگے کرو اور تم بھی نبی ہو۔ جس طرح کے عام مذاہب کے اندر پریسٹ ہیں، پادری ہیں، مولوی ہیں، مربی ہیں، آپ کے یہ تمام ہیں، تو وہ اسی چیز کو لے کے آگے چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن انبیاء کے بارے میں قرآن واضح طور پہ یہ صاف کہتا ہے کہ یہ وہ ہیں جو اللہ سے احکامات لے کر نو انسانی کو پہنچاتے ہیں، دیتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے یہ دین جو ہے اسلام مکمل کر دیا، قرآن کی شکل میں نو انسانی کو دے دیا گیا کہ انسانی شعور اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ اب یہ ہم نے جو اسے ایک کمپلیٹ کور آف لائف، ایک ضابطہ حیات دے دیا ہے، یہ اس کی اگر اس پر عمل کر کے چلے تو یہ ایک جنت نظیر معاشرہ قائم کر سکتا ہے۔ مرزا صاحب کے دعوے کہ امن قائم کرنے آئے ہیں، لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ مرزا صاحب ان احادیث کی روشنی میں، ان احادیث کے مطابق بقول اس پروگرام کے اور مرزا صاحب کی تعلیم کے، کہ وہ احادیث جن کی روح سے یہ اپنے آپ کو مسیح اور مہدی کہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی مسیح اور مہدی کے کام بھی بتائے گئے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو ہوگا کیا۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ امن قائم ہوگا، ان کا دور اتنا ہوگا، وہ فلاں جگہ آئیں گے، وہ فلاں نسل سے ہوں گے، تمام چیزیں ہیں۔ اب ان چیزوں کو تو کسی گنتی میں اور کسی شمار میں یہ جماعت احمدیہ نہیں لے رہی، اور یہ راہ ہدا پروگرام کے جو سکالرز ہیں یا مرزا غلام احمد صاحب ہیں نہیں۔ جہاں تک اس چیز کا تھا کہ وہ فلاں نسل میں سے ہوں گے، فلاں قبیلے میں سے ہوں گے، فلاں خاندان میں سے ہوں گے، اس کے بارے میں مرزا صاحب نے اپنے بارے میں بڑا عجیب و غریب اور بڑی ہی معذرت کے ساتھ کہ ناقابل مطلب یقین بلکہ احمقانہ قسم کی بات کی ہوئی کہ میرا خاندان جو ہے، میری نسل جو ہے، میں یوں ہوں، میں وہ ہوں، مجھے اللہ نے یہ بتا دیا تو میں اس لیے سید ہو گیا، مجھے یہ بتا دیا تو میں فارس ہو گیا، میں فلاں ہو گیا۔ آپ ان کی کتاب البریہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان کا پورا لٹریچر پڑھیے، آپ کو سب سمجھ آ جائے گی کہ یہ شخص جو ہے صرف اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں وہ ہوں، کون سے کھیل کھیل رہا ہے۔ حتیٰ کہ میں ان حضرت جناب آصف صاحب کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آپ اس چیز کو غور کر لیجئے، کبھی خود سوچئے، اور یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ کے سو کالڈ اسکالرز جناب مجیب راشد صاحب اور مومن صاحب، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کے قول کو حدیث کہی چلے جائیں؟ حدیث ٹھیک ہے، بات کو کہتے ہیں، لیکن میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو آپ رسول اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، کہ وہ جو کسوف اور خسوف والی ہے کہ چاند اور سورج کے امام باقر کا قول ہے، آپ نے اس کو حدیث بنا دیا ہوا ہے ظلم کی بات کیا نہیں؟ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا ہوا؟ حتیٰ کہ اسی چیز میں، اسی ضمن میں آپ کے پروگرام میں آگے چل کے جب بہت سی باتیں، وہ سوال اٹھا تھا اور آیا کہ جو میں پہلے بھی ایک بات کر چکا ہوں، میں اس کو آگے جاری رکھتا ہوں کہ مرزا ناصر احمد صاحب کو 74 میں شکست فاش ہوئی تھی۔ اسی ضمن سے مطلب اب میں تھوڑا سا آپ کے کہ آپ کس طرح سے باتوں کو
مکس کرتے ہیں، کس طرح سے آپ غلط رنگ میں پیش کرتے ہیں۔ مجیب راشد صاحب نے یہ حوالہ دیا کہ جی ایک ملتان کے اندر اس وقت کے جو قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے صاحبزادہ فاروق صاحب، ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ کارروائی چھاپ دی جائے تو آدھا پاکستان جو ہے وہ بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جو یہ دے رہے ہیں، اب صاحبزادہ فاروق اس چیز کی تائید تردید وہ کر سکتے تھے، یا مطلب وہ بتا سکتے ہیں انہوں نے کہا یہ نہیں کہا، یا مجیب راشد صاحب یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے۔ بہرحال 2 منٹ کے لیے یہ چیز مان لیتے ہیں کیسے۔ تو ساتھ میں دیانت کا تقاضا تھا، یہ بھی کہتے کہ یہ ابو اختیار صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر یہ کارروائی چھاپ دی جائے تو ان احمدیوں کا پاکستان میں نام و نشان نہیں رہے گا۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیے، ذرا غور کیجیے اس چیز کے اوپر کہ آپ نے اتنا زور دیا، مجیب راشد صاحب نے یہ دیا کہ جی مرزا طاہر احمد صاحب کہتے رہے کہ جی اگر حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ ہمیں دے دیں، ہم چھاپ دیتے ہیں، یوں کر دیتے ہیں، اور یہ دیکھیے اگر یہ اتنا بڑا کارنامہ اور یہ ان کو فتح حاصل ہو گئی تھی تو انہوں نے چھاپا کیوں نہیں؟ پہلی بات میں آپ سے عرض کروں کہ حکومت جو ہے فریق نہیں تھی اور حکومت ایسے کام نہیں کیا کرتی، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ اس میں ایک فریق تھے۔ اب آپ دیانت سے کام، زندگی میں ایک مرتبہ دیانت سے کام لے لیجئے، ایک مرتبہ دیانت سے کام لے لیجئے۔ کیا آپ نے اس چیز کے بارے میں حکومت سے کوئی مطالبہ کیا کہ ہمیں جی کاپی دی جائے؟ آپ نے کوئی درخواست دی؟ کہیں آپ کو حکومت نے انکار کیا؟ آپ یہ 2 چیزیں سامنے لے آئیے کہ دیکھیے کہ یہ ہم نے جس طرح آپ اور شور وویلا چیخ و پکار کرتے ہیں دنیا کے سامنے، دیکھیں جی یہ ظلم ہو گیا، جی یہ ہو گیا، یہ ہمارے خلاف یہ ہے، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو کیا آپ نے حکومت سے کسی وقت، چاہے وہ 20 سال کا نام نہاد بین بھی ہو، اب تو عرصہ ہو چکا، اب تو 35-36 سال ہو چکے، کیا آپ نے ایک مرتبہ بھی آفیشیلی سرکاری طور کے اوپر قانونی طور پر حکومت سے، عدالت کے اندر سے یہ چیز کی درخواست دائر کی کہ ہمیں اس کارروائی کی کاپی چاہیے، اور گورنمنٹ نے آپ کو انکار کیا؟ سوال یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں اس چیز کا مطالبہ کرتے؟ کس چیز کی روک ہے آپ کو؟ جس پیپر کو آپ نے غلط کہا کہ نام نہاد ایک ملا نے، آپ کا اشارہ جو تھا وہ اللہ وسایہ صاحب کی کتاب کی طرف تھا اور ان کی طرف تھا، اور آپ نے یہ کہا کہ وہ بالکل غلط ہے، تو آپ بھی جناب دوست محمد شاہد صاحب کو لے کے آ گئے تھے اس کے جواب میں۔ تو ان کی تو اس وقت جو صورتحال تھی، کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ آپ کی صحیح باتیں کر رہے تھے؟ آپ کیوں لوگوں کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں؟ صرف یہ کہ آپ کا یہ کاروبار چلتا رہے، کہ آپ جو اسلام کی ایک غلط تصویر پیش کر رہے ہیں، کیا لوگ اسے قبول کرتے رہے؟ دوسری بڑی بات آخر پہ میں یہ کہوں گا، یہ جو آپ بہت زیادہ کرتے ہیں کہ یہ اگر خدائی جماعت نہ ہوتی تو یہ اب تک مٹ چکی ہوتی، یہ ہوتا وہ ہوتا ہے، میں آپ سے عرض کروں یہ بڑی عام سی بات ہو چکی ہے۔ دنیا میں کتنے مذاہب ہیں، ان سب میں ابھی بھی آپ کے نزدیک آپ کے ہمسائے ملک جو ہے اس کے اندر بتوں کی پوجا ہوتی ہے، یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے، اور وہ اسلام سے قبل ہیں اور ابھی تک ہیں۔ کیا ہوا ان کو؟ اگر آپ ایک جھوٹے اور آپ اپنے بقول سچے، اور اگر جھوٹے ہوتے بقول آپ کے تو ختم ہو، یہ کرائٹیریا کہاں سے آ گیا؟ خود آپ ختم ہوں گے، یہ اللہ نہیں آپ کو ختم کر دیتا کہ جی جو جھوٹا ہو گیا تو میں اس کو یوں کر دوں تو وہ کر دوں۔ آپ نے تمام چیزوں کی انٹرپریٹیشنز جو ہیں وہ غلط کی ہوئی ہیں، کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہی اپنے قانون توڑتا ہے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نہ اللہ نے کہیں یہ قانون بنایا کہ جی جھوٹے کو میں نیست و نابود کر دیتا ہوں، اور نہ یہ چیز آپ کے ساتھ، آپ خود مریں گے، اپنی موت خود آپ مریں گے، اور وقت دیکھ لے گا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہماری زندگی کے بعد یہ چیزیں ہوں، لیکن یقیناً
جھوٹ اور سچ میں امتیاز ہو جاتا ہے، یہ فرق جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور یہ پتہ چل جائے گا دنیا کو، آج نہیں تو کل۔ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کا شکریہ۔